میں آپ کا ایک ایک کا نام لے کے اگر یہاں نہیں شکریہ ادا کر رہا تو ابھی کروں گا اور آپ سے ملوں گا. بہت شکریہ میری حوصلہ افزائی کا. آج کی تقریب بھی میں اپنے سفر میں جسے میں سیکھنے کا عمل سمجھتا ہوں اس میں ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورس کے طور پہ سمجھتا ہوں, اور ایک ایسی ایک نشست جس میں مجھے حوصلہ افزائی کی احباب نے میرے استحقاق سے زیادہ ہے میرے خیال میں, لیکن محبت بھی شامل ہو تو ایسا ہو جاتا ہے. شعر تو میں کچھ مشاعرے میں اپنی باری پہ عرض کروں گا, اور اس کتاب کا جو بہترین میرے پسندیدہ ترین اشعار میں سے بہت سے ڈاکٹر مختار الدین نے سنا دیے, میرے لیے سند ہے, پھر آزاد صاحب نے سنائے اور کچھ اور دوستوں نے, تو وہ آپ سن چکے ہیں. میں بس آپ کا شکریہ ہی ادا کرنا چاہوں گا, اور محفل کا جو پیس ہے, particularly I am thankful to Winston who has very kindly come from Hebden Bridge, and of course he has talked about our collaboration to build bridges between cultures and communities, and we have been doing it for some time and we will continue to do that. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور میں اب اگلا جو مرحلہ ہے سورج پاک کے لیے ٹائٹل پہ ہے اسی غزل کے 2-3 اشعار اور کہ دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو, پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو, صورت حالات ہی پر بات کرنی ہے اگر, صورت حالات ہی پر بات کرنی ہے اگر, پھر مخاطب ہو کوئی بھی انجمن کوئی بھی ہو, ہے وہی لا حاصلی دستے ہنر کی منتظر, ہے وہی لا حاصلی دستے ہنر کی منتظر, آخرش سر پھوڑتا ہے کوہ کن کوئی بھی, ہے وہی لا حاصلی دستے ہنر کی منتظر, آخرش سر پھوڑتا ہے کوہ کن کوئی بھی ہو. عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہیں کہاں, عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہیں کہاں, رقص بن رہتا نہیں طاؤس کوئی بھی. اور ہے سہیل اخلاق بھائی آپ کے سامنے, باسر بھائی کا کلام جو ہے اس کو انہوں نے کمپوز کیا ہے, 2 غزلیں بہت خوبصورت, میں اس کی ایک جھلک تو سن چکا ہوں, آپ بھی محظوظ ہوں. سہیل اخلاق جو ہیں وہ پاکستان ٹی وی سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں نا خوشبو اپنا تعارف خود کرواتی ہے, یہ اپنا تعارف خود کروائیں گے جب وہاں آ کر بیٹھیں گے. آپ دیکھیے گا کہ ان کی آواز میں کتنی چاشنی ہے, آپ اسے محسوس کریں گے. سہیل بھائی اگر آپ تشریف لے چلیں. میری ان سے تعلق جو ہے وہ پچھلے 2-3 ماہ کا ہے, مگر بہت گہرا تعلق پیدا ہوا ہے. وہ بات کی تھی تو ریپیٹ کر رہا ہوں, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, فنکار کے ساتھ یہ بہت اچھے انسان بھی ہیں, اور یہ ان کی محبت ہے باسر بھائی سے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کا کلام جو ہے وہ کمپوز کروں گا اور پیش کروں گا. تو میں آپ سب کی خدمت میں سہیل اخلاق کو پیش کرتا ہوں. ایک بات اور بتاتا چلوں ضمناً کہ حمد و نعت کی ایک CD جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے, آپ اسے دیکھیے گا انشاءاللہ, وہ بھی بہت جلد آپ کو سننے کا اس سے موقع ملے گا. سہیل اخلاق بھائی آپ بقیہ تعارف میں آپ کی حوالے سے, چونکہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ کے تیسرے ساتھی نا, تیسرے ساتھی آپ کے کہاں ہیں؟ جی اسماعیل صاحب آئیے. میرے لیے میرا بچپن بھی اور میری اسکولنگ بھی ادب سے ہی منسلک رہی ہے, اور میں اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتا ہوں.
اور مجھے میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ مجھے تمام بڑے بڑے شعراء کرام حضرات کے پاس بیٹھنے کا اور ان کی چیزیں گانے کا بھی مجھے بہت موقع ملا. اور سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر مختار الدین صاحب سے اجازت چاہوں گا اور آزاد صاحب سے بھی. اور باسط سلطان صاحب کے بارے میں کیا کہوں کہ اس لیے نہیں کہ میرا بھی ان گلی کوچوں میں بچپن گزرا ہے اور میرا بھی تعلق لاہور سے ہے. اور اگر میں زیادہ بولوں گا تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ جی آزاد صاحب کی طرح بور ہو جائیں گے. نہیں، آپ بہت خوبصورت اور مفصل آپ کی گفتگو. اور میں بہت تہہ دل سے مشکور ہوں ارشد بھائی کا کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا، اور ان چینلز کا بہت مشکور ہوں. اور میں اپنے ساتھیوں کا تعارف کروا دوں. محمود نکی ہمارے ہر محفل کی جان ہوتے ہیں، اور ہمارے دوست سلامت بھائی طبلہ بجائیں گے، اور ڈھولک پہ ہمارے بہت سینئر فنکار اور میرے بہت قابل احترام ڈھولک نواز، یہ ان کا یوسف اسماعیل تھا. آج سے 20 سال پہلے میں نے ٹی وی پہ ناصر قادری صاحب کی ایک غزل گائی. میرا خیال میں بزرگوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. ایک شعر میں اس کا آپ کی غزل شروع کرنے سے پہلے.